ایک ایسی کتاب لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اگر اس کتاب کو ہم بھی غور سے پڑھیں اور ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں اگر وہ بھی غور سے پڑھیں تو امید ہے کہ دین کی بنیادی معلومات ہمیں ضرور حاصل ہو جائے گی۔ دوستو، اس زمانے کا مسئلہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلائے جانے والے لوگ بھی اسلام کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، خود قرآن کے بارے میں ہمیں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ہمیں اتنی زیادہ معلومات بالکل نہیں ہے۔ یہ ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانیں گے ان کو اسلام سے پھرا دینا، اسلام سے ہٹا دینا بہت آسان ہے، اور دنیا کی ساری قومیں یہی کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں سے ایمان اور اسلام کو ختم کیا جائے۔ تو جب یہ کوشش چل رہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا لٹریچر پڑھیں، ایسی کتابیں پڑھیں، ایسے علماء کے پاس بار بار جائیں جہاں سے ہمیں اسلام سمجھ میں آئے، اسلام کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہو جائے۔ اس لیے میں یہ جو کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کتاب اسلام کی بنیادی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت بہترین اور ون آف دا بیسٹ بک ہے۔ یہ مکاتب اور ہمارے گاؤں میں جو دیہات میں جو مدارس چلتے ہیں اس میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہمارے بچے جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور جب تھوڑے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، کسی اسکول کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں، کالج کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں، تو وہیں چیزیں جو مکتب میں پڑھی تھی اس کو وہ یاد نہیں رکھ پاتے۔ فائدہ ضرور ہوتا ہے مکتب میں پڑھنے کا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان چیزوں کو پڑھیں تاکہ اسلام کے بارے میں ہمیں بنیادی معلومات حاصل ہو، ہم ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی واقف کرائیں۔ ہمارے گھر میں نبی کے تذکرے بند ہو گئے، صحابہ کے تذکرے بند ہو گئے، اسلام اور ایمان کے تذکرے بند ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام نکلتا چلا گیا ہماری زندگیوں سے۔ تو بہرحال اس کتاب کا نام شاید آپ جانتے بھی ہوگے، اس کتاب کا نام ہے مفتاح النجات، یعنی مفتاح النجات، جس کا معنی ہوتے ہیں سکسیسفل ہونے کی چابی۔ یہ کتاب کا فرنٹ پیج ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مفتاح النجات، اور اس میں کیا کیا بنیادی باتیں ہیں یہ بھی اس میں ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے اس میں لکھا ہے 5 کلمے۔ اب 5 کلمے بہت بنیادی چیز ہیں، آپ بہت سو کو پوچھیں گے ان کو 5واں کلمہ یاد نہیں ہوگا۔ نماز، یعنی نماز کے بارے میں بیسک باتیں، مسنون دعائیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں جو دعا بتائی ہیں وہ دعائیں، مختصر سیرت، آپ علیہ السلام کا نام، آپ کی اولادیں، آپ کے چچا، آپ نے کب شادی کی، آپ کی کب وفات ہوئی، کون سی تاریخ کو وفات ہوئی، اسلامی معلومات یعنی بیسک اسلامک نالج، تجوید یعنی قرات کے قاعدے، مختصر وقف کا کیا قاعدہ ہے، صورتیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے نمازوں میں پڑھنے کے لیے وہ صورتیں بھی اس میں، 40 احادیث جس کے یاد کرنے کی بہت فضیلتیں ہیں، وہ 40 احادیث ہم اپنے بچوں کو یاد کرا سکتے ہیں۔ 6 صفات، حج کے 5 دن، اسماء حسنہ۔ اگر میں اس میں سے فہرست پڑھوں تو فہرست میں دیکھیے سفر میں جانے کا سنت طریقہ، وضو کے فرائض، وضو توڑنے والی چیزیں، تیمم کیسے کریں گے، 5 نمازیں، نماز کے واجبات، اسلامی معلومات، نماز کو توڑنے والی چیزیں، یہ سب باتیں اس میں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت بہترین کتاب ہے، نورانی کتب خانہ چھاپی میں بھی اور شاید ہر جگہ یہ کتاب مل جائے گی، ضرور اس کو خریدیے اور اس کو پڑھیے، یہ میں پرسنلی سجیسٹ کر رہا ہوں، اور ایسی کتابیں ضرور پڑھتے رہیے۔ دن کے 1-2 صفحات بھی پڑھیں گے تو پتہ نہیں کتنا سارا ہمارے پاس مواد ہو جائے گا۔ سپٹمبر کا مہینہ آج 16 یا 17 تاریخ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس 15 یا 16 دن میں ہم نے کیا پڑھا، 0۔
ہاں کتنا کمایا یہ ہے ہمارے پاس حساب، لیکن کتنا ہم پڑھ سکتے تھے جو ہم نے نہیں پڑھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھنے کی طرف تھوڑی توجہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔